ہم سنیں گے۔ ویسے تو کسی نے کہا نا، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ویسے تو اگر عاشقانہ نظر سے دیکھیں، عشق والی نظر سے، اگر انصاف کے ساتھ ایمان والی نظر سے دیکھیں تو قرآن کا ایک ایک حرف حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ حضور کی شان آیتوں سے، قرآن سے انشاءاللہ ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرمائے، بظاہر دنیا سے جب حضور کا وصال ہوا، تو اس کے 3 دن بعد ایک دیہاتی، ایک اعرابی، دیہات کا رہنے والا حضور کے روضے پہ حاضر ہوا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا اور خود کو کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرمائیے، اور آپ کے بارے میں قرآن نے یہ نازل کیا ہے، قرآن پاک میں یہ آیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اے ایمان والو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، اطاعت اللہ کی نہیں کر رہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، مائیں کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی اگر تمہاری شفاعت کر دے، تمہاری سفارش کر دیں، تو پھر کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر رسول بھی تمہاری شفاعت کر دیں گے نا، تو تم پھر اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پالو گے۔ رسول کی شفاعت سے رب بھی مہربان ہو رہا ہے، رسول کی شفاعت سے اللہ بھی مہربان، اللہ بھی توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ رسول کی شفاعت سے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے۔ تو یہ دیہاتی کو، پہلے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور قبر کے اندر ہیں لیکن سنتے پوری دنیا کی ہیں۔ پہلے ان کا عقیدہ تھا جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرے آقا سنتے ہیں، اور یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اعرابی آیا سرکار کے 3 دنوں بعد، جب حضور کا وصال ہو گیا، 3 دن بعد یہ اعرابی، یہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر گناہ کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پچھتاوا لے کر، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ جب اس دیہاتی نے یہ جملے کہے اور یہ آیت پڑھی تو اس کے حق میں اللہ کریم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اور توبہ کس انداز میں قبول کی؟ اعرابی کی یہ جو فریاد، دیہاتی نے جو عرض کی تھی، یا رسول اللہ مجھے میرے گناہوں کی دوا دیجیے، تو قبر انور کے اندر سے آواز آئی، اے اعرابی، اے دیہاتی، جا تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ اعرابی کا، دیہاتی کا عقیدہ تھا، یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں یہ روایت وفا الوفا اس کتاب کے اندر۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ ندا دینا اور قبر انور سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے، شرعیہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی شان کو اگر ایمان کی نظر سے دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، عشق کی نظر سے دیکھا جائے، تو قرآن سارے کا سارا حضور کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی ہم کو عطا کی ہے، بہت زیادہ بھلائی آپ کو عطا کی ہے۔ حوض کوثر اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا، اور یہ حوض کوثر کیسا ہے؟ کل قیامت کے دن جب حضور کے امتی پیاس سے بھلک رہے ہوں گے،
तड़प रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे कल क़यामत में शिद्दत की वजह से। और क़यामत का दिन 50,000 साल का ये एक दिन होगा। और ये हुजूर को अल्लाह ने एजाज़ अता फरमाया है कि हुजूर के उम्मती जब प्यासे होंगे तो हौज़ कौसर खुद मेरे आका अपने हाथों से भर भर कर अपने प्यासे उम्मतियों को अता फरमाएंगे। कुरान कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर, बहुत ज़्यादा भलाई आपको अता की है। अगर इसको देखा जाए, इसके तफासील में देखा जाए, बहुत ज़्यादा भलाई से क्या मुराद है, क्या मुराद है, व्हाट इज़, क्या है ये? अगर इसको देखा जाए तो मुफस्सिरीन लिखते हैं महबूब बेशक हमने आपको खैर कसीर अता की है और फ़ज़ाइल कसीरा अता किए हैं। उसने ज़ाहिर भी दिया है, उसने बातिन भी दिया है, नस्ब आली भी दिया है, नबूवत का आला दर्जा भी आपको दिया है और किताब भी अता फरमाई है, हिकमत भी अता फरमाई है, सबसे ज़्यादा इल्म भी दिया है, गैब भी दिया है, हुस्न जमाल भी दिया है और क़ब्र के मुबारक के अंदर रहते हुए दूसरों की फरियाद सुनना भी आपको अता फरमाया है। ये है खैर कसीर। खैर कसीर बहुत ज़्यादा भलाई अल्लाह करीम ने आपको अता फरमाई है। ख़ुद ये हदीस पाक है, हुज़ूर फरमाते हैं अनल क़ासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह देने वाला है अपनी नेमतें और मैं आगे तकसीम करने वाला, बांटने वाला। वो तो हुज़ूर फरमाते हैं, सियासता की हदीस है। और किसी ने कहा ना रब है मुअती, रब देने वाला है, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। और इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। हुज़ूर की बरकत से हमें ये सारी अताएँ मिली हैं। अगर इस आयत के अंदर देखा जाए ना, ये खैर कसीर ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसकी तफासील मैं भी आपको एक्सप्लेन, इसकी डिटेल बयान करता हूँ। देखें कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया को जो साजो सामान है ना, दुनिया का साजो सामान ये बहुत थोड़ा है। कलील क्या है? बहुत थोड़ा है। दुनिया के अंदर क्या है? हैवानात हैं, नबातात हैं, सारी आसाइश की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब कुछ इस दुनिया के अंदर अब गिनती नहीं हो सकती इस दुनिया के अंदर क्या गया है। तो सब कुछ इस दुनिया के अंदर है, लेकिन कुरान फिर भी क्या कह रहा है? मताउद दुनिया कलील, ये जो दुनिया का साजो सामान है ये बहुत थोड़ा है, कलील है। और इसके मुकाबले में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कसीर है। कसीर से है कौसर, कसीर से है कौसर। कौसर इसमें मुबालगा है। अरबिक डिक्शनरी के अंदर अगर देखा जाए कौसर ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बहुत ज़्यादा मुबालगे के लिए लफ्ज़ बोला जाता है, इसमें मुबालगा है। तो फरमाया दुनिया का सारा साजो सामान कलील है। कुरान कह रहा है दुनिया की सारी चीज़ें, सारी दौलत, सारा सोना, सारी मालो दौलत, ये सारी कलील है। और ये सारी कलील है और अल्लाह ने हुजूर को कौसर बहुत ज़्यादा कसीर अता फरमाया है। जिस अल्लाह की नज़र में दुनिया का सारा साजो सामान कलील है, उस अल्लाह की नज़र में कसीर कितना ज़्यादा होगा? उस अल्लाह की नज़र में कसीर कितना ज़्यादा हुआ। और सारा कसीर कुरान कहता है हमने अपने महबूब को अता फरमाया है। सारा कसीर अपने महबूब को अता फरमाया है। किसने कहा ना, बल्कि ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं मैं सो रहा था तो मेरे हाथ में तमाम दुनिया के ख़जानों की कुंजियाँ यानी चाबियाँ, कीज़ ये दे दी गई हदीस पाक के अंदर। और एक से ज़ायद कई हदीसों के अंदर हुज़ूर फरमाते हैं मेरे हाथों में तमाम ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह ने मुझे अता कर दी हैं। तो किसी ने कहा कुंजी तुम्हें दी अपने ख़जानों की, खुदा ने महबूब किया, मालिक व मुख्तार किया। सब मालिकों, सब इख्तियारात अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर अल्लाह ने सरकार तुम्हें बनाया है। आलम के सुल्तान भिकारी है, भिकारी सरकार बनाया, आका तुम्हें सरकार बनाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ात अगर देखा जाए,
حضور کا مبارک نور برساتا ہوا چہرہ مبارک ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اس کے والے سے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے والے سے حدیثیں کیا ہمیں بتاتی ہیں، سنیں۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی تعریف کرتے ہوئے کہیں محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اور کبھی حضور علیہ السلام کے مبارک شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے سونے جس شہر میں تو رہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے، اور کبھی جس زمانے میں حضور رہنے، قرآن کہتا ہے والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم۔ کبھی قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے محبوب تیرے چہرے تیری زلفوں کی قسم ہے، قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، کہیں حضور کی نمازوں کی قسم، کہیں حضور کی عمر کی قسم، لعمرک، قرآن نے کہا لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، اے محبوب آپ کی عمر مبارک کی قسم، یہ جو منافقین ہے یہ گمراہی میں اندر ہے، یہ نشے کے اندر ہیں، جن کے زلفوں کی، جن کے قدموں سے مٹی لگنے والی اس مٹی کی قسم قرآن اٹھائے ہیں، اس محبوب کی شان و عظمت کا۔ والضحیٰ، قرآن نے کہا چہرے کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت، وہ چاشت کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تو چاشت سے حضور کے چہرے کو تشبیہ دی گئی، جس طرح چاشت کا دن جو ہے اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، اسی طرح حضور کا چہرہ بھی اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے۔ اور واللیل اذا سجا، قرآن کہتا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، رات کی قسم، رات کو تشبیہ دی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک سے، جب یہ زلف چہرہ مبارک پر آتی ہیں، اس انداز کی قسم قرآن نے ارشاد فرمائی ہے، جن کی قسمیں قرآن اللہ میں اٹھائے ہیں۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا یہ قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیرا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ حضور کے ایک ایک حرف میں حضور کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ کئی قسمیں قرآن کے اندر اللہ نے حضور علیہ السلام کی اداؤں کی خود فرمائی ہیں۔ اور سورہ فتح کے اندر دیکھا جائے، اب آیات کی روشنی میں حضور کی شان دیکھتے ہیں، سورہ فتح کے اندر اللہ نے حضور کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ اب یہ گنتے جائیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو مصطفیٰ کا ٹائٹل عطا فرمایا، اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اپنے مجتبی یعنی چنا ہوا اس کا ٹائٹل عطا فرمایا، اور سورہ جن کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو مرتضیٰ کا لقب عطا فرمایا، اور عبد کامل کا ٹائٹل میرے اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو برہان کا لقب عطا فرمایا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے حضور کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ سورہ احزاب کے اندر حاضر و ناظر، سراج منیر، داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، اس کا ٹائٹل اللہ نے عطا فرمایا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر طٰہٰ کا لقب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سورہ یاسین کی پہلی آیت کے اندر یاسین کا لقب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سورہ مزمل کے اندر مزمل کا ٹائٹل یعنی چادر اوڑھنے والا ہے، یہ ٹائٹل اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سورہ مدثر کے اندر کمبل اوڑھنے والا، مدثر، اس کی قسم اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ لقب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ رسول کو ان کے اندر جلوہ نما کر دیا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن کہتا ہے مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کیونکہ تم میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، قرآن کے اندر کتنی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا میں نے اتنی تمہیں نعمت دی ہے، میرا تم پر احسان ہے، میرا احسان ہے، لیکن جب اپنا حبیب ہم جیسے گناہ گار امتیوں کو اللہ نے عطا فرمایا تو قرآن فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں دے دیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، قرآن کہتا ہے
کہ تمہارے پاس ایک رسول تشریف لے آیا. وہ کیسا رسول ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، شقت میں جب تم پڑھتے ہو تو میرا حبیب پریشان ہو جاتا ہے. وہ رسول کیسا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں پر بڑا اس کے حریص ہے، لالچ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جنت میں چلے جائے. اور یہ حبیب کیسا ہے؟ رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے اور مہربان رحیم بھی ہے. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. وہ کسی نے کہا نا، اعلیٰ حضرت نے کہا، آپ نے سب نے مل کے کہنا ہے تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری جھلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا. بھائی جب قرآن کہیں کہ اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، زمین و زمان کی چابیاں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ کہیں زمین و زمان سرکار کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آقا عطار کی آمد. بیان کیا کہیں قرآن میں اللہ مصطفیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، کہیں مجتبیٰ فرما رہا ہے، کہیں محمد فرما رہا ہے، کہیں رؤوف رحیم کہہ رہا ہے، کبھی مومنوں پر مہربان کہہ رہا ہے، کبھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کر دیا. اللہ نے کتنی آیتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے حبیب کے اس اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا. دیکھیں حضور کی تعریف کوئی کما حق و بیان کر سکتا نہیں ہے. یہ تو ہم خاص کو بڑھا لیتے ہیں، ایمان کی چاشنی کو بڑھا لیتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، حضور کی زوجہ، فرمایا کہ مصر کے اندر سیدنا یوسف جو اللہ کے نبی ہیں، جب عورتوں نے سیدنا یوسف کے حسن کو دیکھا نا، اپنی انگلیاں کاٹ لی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ وہی عورتیں اگر حضور کے چہرے کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے اپنے دل بھی کاٹ لیتی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی ذات میں معجزات نہ بھی ہوتے تو حضور کا نور والا چہرہ آپ کے نبی ہونے کی خبر دینے کے لیے کافی تھا. اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. اور کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، حضور کے چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں. یہ اپنا ہم ایمان تازہ کرتے ہیں، حضور کی چاشنی بڑھاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جشن ولادت ہمیں ایک میسیج دیتا ہے، آخر میں یہ پیغام لیتے جائیے، عشق مصطفیٰ بڑھائیے اپنے اندر. جب عشق مصطفیٰ ہوگا نمازیں بھی بڑھی جائیں گی. عشق مصطفیٰ ہوگا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ بھی پوری ہو جائے گی. عشق مصطفیٰ اپنی اولادوں کو پلائیے. جب عشق مصطفیٰ ان کو پینا نصیب ہو جائے گا تو پھر یہ خود ہی حضور کے عشق کے اندر آ کر یہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر یہ چلتے چلے جائیں گے. تو عشق مصطفیٰ خود بھی حاصل کیجئے، داڑھی مبارک کی نیت کر لیجئے. ایسا بھی ربیع الاول آئے ہیں، زندگی میں کتنے ربیع الاول گزر گئے، نہ ہم نمازوں کی پابندی کر سکے. جس آقا کا میلاد مناتے ہیں اس آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی ہم نہیں کر سکے، امامہ کی سنت ہم نہیں سجا سکے، داڑھی کی سنت ہم نہیں سجا سکے، جوڑ بولنا ہم نے نہیں چھوڑا، حضور کی سنتوں کو ہم نے نہیں اپنایا. تو آپ سوچئے کہ آخر ربیع الاول ہم منا کس طرح رہے.
اور بھائی اور کسی نے کہا نا یہ چائنا کی لائٹوں کا بھلا ہو کہ ہم لگا کر عاشق رسول ہیں، وگرنہ کردار سے نہیں لگتا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کہ عاشق رسول کی داڑھی کٹی ہوتی ہے، کہ عاشق رسول نمازیں چھوڑ دیں، کہ عاشق رسول گھر میں وہ لائٹیں اور سجاوٹ کر لے اور نماز حضور کی آنکھ ٹھنڈک نہ پڑے، حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ لہٰذا یہ تو ہم لائٹیں وغیرہ لگا کے ظاہری طور پر اظہار کر لیتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، حق ہے، لیکن اپنے اندر کو بھی سجائیے، حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنے باطن کو بھی سجائیے، اپنی اولادوں کو عشق مصطفیٰ سکھائیے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثوں کے اندر فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ لہذا بالکل ہمیں سکھانی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے اولادوں کو سکھانے اور اس محبت کے اندر ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔